میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے بسم اللہ الرحمن الرحیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حمد و ثنا دلائی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام کائنات در یتیم سراج منیر رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے حضرات. یقینی مسئلہ بیان ہو چکا ہے اور انسان دا یقین ہے کہ اس دنیا تے رہنا نہیں. یہ جہان فانی ہے، صحت بھی فانی ہے، جوانی بھی فانی ہے، مال بھی فانی ہے. ساری کائنات اللہ تو بغیر فانی یہ بارے کوئی شک و شبے کی لوڑ نہیں، کیونکہ ہر گھر دا مسئلہ ہے، ہر جان دا مسئلہ ہے، ہر ایک اس مسئلے نہیں جانتا. لیکن موت وہی بہتر ہے کہ جڑی انسان نو ایمان تے موت آ جائے. مرنا تے ہے ہی ہے، مرن دا انکار نہیں، نہ کوئی ماں دا لال انکار کر سکتا ہے. یہ تے رب دے منکر بھی موت دے قائل نے، رسولاں دے منکر بھی موت دے قائل نے. یہ بات یاد رکھو. اور قرآن دے منکر بھی موت دے قائل نے، حدیث دے منکر بھی موت دے قائل نے. کیونکہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جڑا ہر گھر وارد ہوتا ہے. اور میں گزارش کر چکا کہ مرنا کوئی توہین نہیں، کوئی عظمت فرق نہیں پہنتا. اللہ درجے بڑھاتا ہے نیک لوگوں کے. تو میں ادبن کہہ رہی ہوں کہ مرنا وہ بہتر ہے کہ انسان دی موت اللہ دے دین تے آئے، اور پائیو توحید تے آئے. اللہ شرک دی موت کو بچائے. اللہ پاک نے فرمایا ہے سننا دھیان نال، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. رب دا قرآن کہہ رہا کائنات دے لوگوں اپنے رب کو ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ دے قرآن دی تعلیم کائنات دے لوگوں یہ تاریاں خواہشاں ہونیاں چاہیے نے. جدو موت آوے اسلام تے موت آوے. یہ رب نے نہیں آخیا کہ جدو موت آوے انسی بن کے آوے، نہ آخیا شافی بن کے آوے، نہ مالکی بن کے آوے، نہ حنبلی بن کے آوے. اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے خاص کرنی چاہیے. جدو موت آوے اللہ دے دین سے آوے، اللہ دے قرآن سے آوے، عقیدہ توحید سے موت آوے. آئیے سنیے دھیان نال. نبی پاک نے فرمایا، سونے محمد نے تاجدار مدینہ نے وہابیاں دے پیر نے بڑی محبت دے نال فرمایا ہے. میں بار بار کہا کراں گا انشاءاللہ یہ وہابیاں دے پیر نے فرمایا ہے تاکہ کائنات یاد کر لے کہ وہابیاں ورگی جماعت کوئی نہیں، انہوں نے پیر ورگا پیر کوئی نہیں. آئیے سمجھیے دھیان نال. وہابیاں دے پیر نے کی فرمایا، اہل حدیث دے پیر نے مولویوں نام نہ لگاؤ، گروپیوں نہ بنو. آئیے سنیے دھیان نال محبت دیاں باتاں دے. مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. اللہ پاک دا پیغمبر فرماندے نے سن دھیان نال. اے مسلم دی صحیح حدیث ہے. نبی پاک فرماندے نے مات وهو يعلم، جڑا بندہ مرے اس حال وچ کہ او دا عقیدہ ہوے، اونوں اس گل دا
علم ہو جائے وہ مطابق عقیدہ بناوے انہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو بغیر داتا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر بولو ہے اور بولو زندگیاں لمبیاں کرنے والا کوئی نہیں، موتاں دین والا کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرن تو پہلے عقیدہ مضبوط ہوے، اونوں علم ہوے کہ مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ نبی پاک فرماتے نے وہ سمجھے کہ میں مرن تو بعد جنتی بن گیا ہوں، آئی میں قربان جاواں۔ آئیے سمجھیے دھیان نال نبی پاک نے فرمایا وہ جدی زندگی انج گزرتی جاندی ہوے اور موت دے قریب جا کے کہہ دے آخر کلام ہے اللہ لا الہ الا اللہ، جڑی ہوئی آخری کلام ہوے اوے ہوئی ہوے کہ میں اللہ نو من لیا ہے، او دے بغیر کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ پاک دا نبی آندا ہے اگے ساتھ نکلے گا تے جنت دا ٹکٹ مل جائے گا۔ آئیے سمجھیے میرے ساتھیو اور زندگی یہ ہوئی چنگی ہے جاندا ہوے تے توحید دے پترانے گندا ہوے اور بغیر توحید تو گل ہی کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہنا تو نماز شروع کرنا تے کیویں کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے پہلو نام اللہ دا ہوندا ہے کہ سلام پھیر کے کی آنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آخری نام اللہ دا ہوندا ہے۔ اور ساری نماز توحید ہے، اور سارے روزے توحید میں، اور حج توحید ہے، اور زکات توحید ہے، سارا اسلام ہی توحید ہے۔ اندر گل سمجھے جا مسئلے حل ہوندے رہن گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور چنگیاں لوکاں دیاں زندگیاں دے کیا کہنے۔ ابن ماجہ دی حدیث آندی ہے کہ آسمان تو ملائکہ آندے نے، ادھر ابن ماجہ دی حدیث سننا ہے، ادھر رب دا قرآن 14واں پارہ سننا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جدوں طیبین دی مواہدین دی موت آندی ہے، زندگی دی آخریاں گھڑیاں نکلدیاں نے، ادوں ملائکہ کی آندے نے سلام علیکم، اسی تینوں لین آئے ہاں، تیاریاں کر لے تیرے تے سلامتیاں ہون۔ تے نال ہی آندے نے ادخلوا الجنہ، ساڈے کو جنت دا پیغام ہونے سن لے او میں قربان جاواں۔ آئیے سمجھیے دھیان نال او جنہ لوگاں نے رب دا قرآن کہندا میں کولوں نہیں گل کر رہا، میں گلاں جلدی مکا رہا تاکہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن دا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور جنہ دے اندر کلمے نے جگہ پکڑ لی ہوگے، جنہ دے اندر کلمے نے تھا پکڑ لیا ہوئے، اور جنہ دے اندر توحید دے کلمے نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہوئے، اور جنہ دے جسم دے اندر لا الہ الا اللہ دیاں روشنیاں ہو جانا، اور جدا دل منور ہو جائے لا الہ الا اللہ دے نال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ اور جنہ دے اندر توحید دا بولو کلمہ گھڑیا جائے، جڑا پورا جم جائے، شرک دیاں اندھیریاں نال ہلے نہ۔ اے پچھوں قرآن شروع کرا میں کرا کی مینوں قرآن کسے پاسے ہلن نہیں دیندا۔ اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ اللہ دا قرآن ہوندا ہے اے کلمہ طیبہ او جنہاں دے اندر جڑا پھڑ جاوے، او جنہاں دے اندر کلمہ طیبہ جڑا پکڑ جاوے، رب دا قرآن ہوندا ہے او ایتھے بھی سکون وچ، او قبر وچ بھی سکون وچ، او حشر وچ بھی سکون وچ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہن کلمہ جڑ کے میں پکڑے گا، میں دی شرح کولوں نہیں کرنی اللہ دے فضل و کرم نال، میں اللہ کلمہ اندر بھی جڑ کے میں پڑھدا ہے، اندر کیویں نور چمک پیندا ہے، جدوں کلمے دیاں شعاواں اندروں نکلدیاں ہون، شرک دا رد ہوندا ہوے، جدوں بندہ چوکاں تے کھلو کے مسجداں وچ جا کے او سپیکر لا کے لوکاں نوں آکے کہ اللہ تو بغیر داتا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر مشکل کشا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے جدوں کلمہ اندر نور پڑدا ہے تے منہ تو شعاواں باہر نکلدیاں ہون، اودوں دی موت کیویں آوندی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اور جنہ زبان تو کیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا داتا اللہ ہے، ساڈا خالق اللہ ہے، ساڈا مالک اللہ ہے، ساڈا رازق بولو ساڈا رازق اللہ ہے۔ ثم استقاموا اندر جا کے لفظ اللہ جم گیا، اندر جا کے کڈیا گیا، اور جویں بلال دے دل وچ کلمہ جمیا سی اور جویں صہیب دے دل وچ کلمہ جمیا سی، جویں عمار بن یاسر کلمے دیاں دعائیاں دے رہا سی، اور جویں بڈھی اما ام سمیہ اور بولو سبا کی جا رہی تھی، اور میں قربان جاواں جدو اندر کلمہ جم جاوے، اندر کلمہ ہاتھ رکھ لوے، اندر کلمے دیاں شوہاں دل جان اور سنتے آن نال اودوں درجاراں دا اقتدار چنگا نہیں لگدا، اودوں داراں دی پوجا کرنوں جی نہیں کردا۔ اللہ دا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پاک نے فرمایا ہے جنہ کیا ربنا اللہ جدو انہاں دی موت آندی ہے سنتے آن نال، میں کہنا گا قرآن پڑھنا پیا جدو انہاں دی موت آندی ہے پکیاں رکھیا ہویا دی، انہاں دے اندر کلمہ ڈولیا نہیں، انہیریاں پڑیاں چلیاں، جے پتر نہیں ملے تے پھر بھی رب وال دھیان ہے، جے پتر دتا تے پھر بھی رب وال دھیان ہے، جے دے کے لے گیا ہے پھر بھی رب وال دھیان ہے۔ اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال یہ مصیبت آئی ہے تے رب وال دھیان ہے، اور جے چنگے دن آئے نے رب وال دھیان ہے، جے مارے دن آ گئے نے رب وال دھیان ہے۔ رب بندہ جدو میری توحید اندر غرق ہو جائے جم جائے تے آسمان تو ملائکہ عندل موت آندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، آسمان دے ملائکہ آندے نے آ کے جو چھڈے آیا او دا غم نہ کر تے جتھے جانا ہی او تو ڈرنا، جو چھڈے آیا ہے او دا غم نہ کر تے جتھے جانا ہی منزل تے اتھوں ڈرنا۔ خاتمہ ہوئے تے ہو جا ہوئے تے نال ہی نوری آندے نے وایا بشروں بل جنہ، رب دا قرآن آندا ہے نالے آندے نے جنت دی خوشخبری بھی نالے لے لا، اور موت ہوئے تے ہو جی ہوئے قرآن دی آیت کہہ رہی ہے، نال ابو داؤد کہہ رہی ہے، نال حدیثاں آ رہی نے، اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ توحید دا دیوانہ نبی دی سنت اندر غرق ہویا ہویا، اور طیبین کون نے؟ طیبین وہ نہیں جڑے تردے بھی کہن یا علی مشکل کشا، اور مطمئن وہ نہیں گئے جڑے تردے پھردے کہن مشکل کشا فلانے، اور اٹھتے بہندے غیراں نوں پکارن۔ اور کون مطمئن نے؟ جنہاں دے دل مطمئن نے، جنہاں دی زبان تو نام نکلدا تے رب دا نکلدا ہے۔ کتھے ہوندا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب دا قرآن آندا ہے اور جڑے اللہ اللہ کردے رہن میں انہاں دے دلاں دے بغیچے لگا دینا، میں توحید دے بغیچے لا کے انہاں دے دلاں نوں سکون دے چھڑنا۔ آئیے سنیے دھیان نال یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایہو جی موت منگیا کرو، مرتے جانا ہے، گڈی تھلے آ کے مر جانا ہے، چوکا دے مر جانا ہے، کہ گھر مر جانا ہے، کہ ہسپتال مر جانا ہے، کہ شہادت جا کے مر جانا ہے، رہنا تے نہیں۔ پر میں ادب نال کہاں گا کہ موت ہوئی چنگی ہے، جدوں آ کے ملائکہ آندے نے لاش تڑپدی ہوندی ہے تے نوری آ کے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے اطمینان والی جان، تیرے جان نو اطمینان بڑا سی، تو کدی کدی گھراں کول گیا ہی نہیں، تو بساں دے ڈر کے شہراں دے کول نہیں گیا، تو امام پری دے کول نہیں گیا، اور تو قصور جا کے کھیا نہیں کھاندا رہیا، اور تو کتے امیاں چنو تو گان لگن کے تو دور دور دے کھیواں نہیں کھا
کھادیاں تو مزاراں دے آستانیاں تے نہیں پھردا رہیا یا ایت النفس المطمئنہ مولوی جلسے نہیں کرواتے مولوی گلا نہیں منہ کہندے آکھنا پائے گا جویں لات عزا منات حبل ود سوا یغوث یعوق نصر باطنی بت زاری بت امیداں دے بت جویں نبی کہندا رہا ہے جب تک زندہ رہاں گا انہاں بتاں دا مقابلہ کردا رہاں گا کیوں لگاؤندے ہو مولویوں گلاں زمین رب دی اسی رب دے اس واسطے بڑے ادب نال کہہ رہے ہیں رب دی زمین تے رہ کے رب والے گلاں لکا لینا یہ اچھی گل نہیں اللہ پاک دی مہربانی نال موت آوے تے ایہو جہی آوے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ آسمان تو نور جاندے نے اے مطمئن جان چل چلیے تیرے رب وال چل چلیے تیرا دل نو نہیں لگتا اتنے چل چلیے ہوں رب بندہ میرے بندے نو سونے کپڑے پوا کے میرے بندے نو سونے کپڑے پوا کے ایک بڑا تھان لا کے بے داغ دان ہوے اور کسی کے جسم نہ لگا نہ ہوئے میرا مہمان آنا ہے چنگے ان لگ کپڑے پا کے آوے اندر میرا مہمان آنا ہے میرا پرانا آنا ہے میں قبر میں چینج کر دوں گا جی میں ماں چھاتی نہ لایا ہوتا ہے میرے مہمان نے آنا ہے کپڑے سونے پا کے آئے ایک بڑا تھان لا کے آئے داغ نہ لگا ہوئے سفید رنگ دا ہوئے میرے بندے نو خوشبو لگا کے بہترین کپڑے پہنا کے میرے بندے نو صابن لا لا کے نوا کے اودیاں میلاں دور کر کے اودے تے نماز پڑھ کے میرے کول چھڈیا اور جدوں ملائکہ اندر ویکھدے نے آ سننا دھیان نال میرا بندہ جاندا رب بندہ اندر جدوں قبر دے اندر لیٹدا ہے توجہ میرے وال جدوں آندے نے تیرا نام کی ہے اوتے بڑیاں گلاں پیاریاں ہوندیاں نے میں ہنے عرض کرنا انشاءاللہ العزیز آئیے سنیے دھیان نال جدوں تھاپڑیاں دیندے نے ملائکہ تے اونوں کی آندے نے جان لگے نم کا نومت العروس نم کا نومت العروس نم کا نومت العروس او انج سو جا جویں دلہن سوندی ہے انج سو جا جویں دلہن سوندی ہے کہ دلہن نو کوئی نہیں جگاندا یہ ترمذی دی حدیث ہے اور دلہن نو کوئی نہیں جگاندا انہوں جگاندا تے اودا محبوب جگاندا ہے ہن تو سو جا اپنے جگا لے گا میں قربان جاواں یہ کیوں مثال پیش کیتی ہے سس تے نو لڑدی ہے بعد وچ بولو نواں تے سساں لڑدیاں نے کچھ وقت کڈ کے اور جدن آوندی ہے گھر والے بھی مبارکاں دیندے نے بولو تے صحیح نا لالائی تے بعد وچ ہوندی ہے نا کتے وقت وچ جا کے جدوں شادی منڈے دی کرنا جدوں مکلاوے او گھر وہٹی آوے پھر سس گلڈی بھی اٹھ کے کھانے پکاندی ہے تے نناواں اگے بچے پھردیاں نے ہاں جی اور ساریاں پڑیاں پھردیاں نے الف آکھے اٹھ بندے اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں الف آکھے اٹھ بندے اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں اور سس منگے لیکھا کانے دین سالیاں اور بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں الف آکھے اٹھ بندے اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں سس منگے لیکھا نے اور دیر سالیاں اور بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں بے آکھے بندیا تو کر بندگی اور بے آکھے بندیا تو کر بندگی بندگی دے بنا عوام زندگی اور ویلا پھر مڑ نہیں ہاتھ آمنا اور نیکیاں کمالا جنا نال جاؤنا کیویں سواندے نے قبر دے وچ جا کے
کوئی ایسے سوالات جوابات نے میں جلدی ختم کرنے نے قبر دے وچ جا کے قبر تے جان دا کسی نو انکار ہے تے قبر کنوں آندے نے قبر آسمان تے ہوندی ہے بولو تے صحیح نا دیکھ لو شاید کسی پنڈ آسمان تے قبر ہوے قبر کتنے ہوندی ہے میں اج تک کوئی قبر نہیں ویکھی جڑی آسمان تے ہو نہ جدوں بھی قبر ویکھی ہے زمین وچ ویکھی ہے انجی گل ہے نا یہ انکار دے بولو کوئی نہیں یہ قبر کی نے میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا ہے سنتے اپنے کولوں گلاں نہیں کرنیاں چاہتا فرماندے نے پوتے لال انسان ما اکبر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره اللہ پاک نے تیری ساری زندگی دے مرنے بیان کیتے رہے اللہ پاک فرماندے نے میں تینوں پیدا کیتا نطفے تو پھر میں تیرا جسم بنایا ہے دنیا دے رستے آسان کیتے تیرے واسطے ثم یماتہ فاکبرہ پھر میں انہوں ماریا ہے پھر میں انہوں قبر وچ پہنچایا ہے اور میں قربان جاواں آ ہن سنتے ہن نال اور قبر دے اندر بولو پہلو گلاں تد کر لواں قبر دے اندر رب نے پوچھنا کی ہے اور نوریاں ملائکہ رب دے کلے ہوئے نے رب دے کلے ہوئے رب ہی پوچھتا ہوں آئیے سنیے دھیان اور نوری آ کے پوچھیں گے جگا کے بٹھا کے کہو جائے اور نیلی اکھاں والے تے سیاہ رنگ والے منکر تے نکیر بخاری دیاں حدیثاں مسلم دیاں حدیثاں ابو داؤد دیاں حدیثاں اور ترمذی دیاں حدیثاں ابن ماجہ دیاں حدیثاں متواتر حدیثاں شاذ بھی نہیں گیاں متواتر حدیثاں آ سنتے ہیں اور نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور بولو اٹھ کے بٹھاندے نے کہ انہوں پوچھ دے کی نے بس اینی گل پہلے سن لا انہوں پوچھدا کی نے انہوں پوچھدے نے من ربک تیرا رب کیڑا ہے رب رب پہلا مسئلہ وہابیاں والا اب بولو تے صحیح پہلا مسئلہ وہابیاں والا اور نوری پوچھدے نے من ربک اور تیرا رب کیڑا ہے رب دا مانا کی ہے بولو رب داتا نو آندے نے رب رازق نو آندے نے رب مالک نو آندے نے رب خالق نو آندے نے مینوں 16 آیات یاد نے اے دے بارے رب کنوں آندے نے وقت دی قلت ہے من ربک کا تیرا رب کیڑا ہے او جدے خالق کئی ہون او جدے مالک کئی ہون جدے رازق کئی ہون اودن وقت نو کھڑے ہون گے اودن اہل حدیث جڑے اہل توحید نے او تے گج کے کہن گے رب اللہ اور مینوں کی پوچھنا ہے میں تے ربانی مسیح تو سکھ کے یہ ہو آیا ہویا اور بولو تے صحیح یار کوئی گل او ایتھوں دا سکھے کم دینا نا اور بولو تے صحیح نا جڑے مولویاں مسئلے یاد کرائے نے جدوں اہل حدیث نو پوچھن گے اہل توحید نو پوچھن گے اللہ والے نو پوچھن گے منکر نکیر پوچھن گے من ربو کا اساں اور نام یاد کرایا ہی نہیں اساں قوم نال قوم دا بیڑا گرک کر کے قوم دے عقیدے تے ڈاکہ نہیں ماریا نام یاد کرایا تے رب دا کرایا تانوں ایہو یاد ہے نا تے سبق یاد کر لو ایہو یاد ہے نا تہاڈا داتا کون ہے تہاڈا خالق کون ہے تہاڈا مالک کون ہے تہاڈا رازق کون ہے نوٹ کر لو تانوں پوچھنا جے نوریاں نے نوٹ کر لو پھر نہ آخی عبداللہ نے سکھا کے نکلیا یاد کر لو مانا دھیان اتنے پوچھنا نوریاں نے اب بولے بولو خردا بڑیاں ہونیاں نے اتنے ہاں ہاں ہوں نکلیں منہ کدی آکے گا میرا دادا تے فلانا ہے میرا دوست فلانا ہے ایک مولوی جمعہ پڑھا لے پیا ایک مولوی تقریر پیا کرے کوئی جمعہ پڑھا کے گلا کرتا ہے میں رات اچانک آیا جو مولوی تقریر پیا کرے تو مولوی پتا کی آخے سن تو گل دھیان میں تو تمہیں یہ آخر دیا نا کہ نہ یاد کر لو رب اللہ یاد کر لو اللہ نو یاد کر لو تے مولوی کی آکھے جدوں آکھے جناب آئے منکر نکیر انہاں کہ من رب کا رب تیرا کیڑا ہے مولوی آندا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں ابا مردہ آندا ہے مینوں یہ گل کنوں پوچھی ہوں میں تے عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہاں آندا تو من رب کا کہن دے ہے خدا دی قسم جھوٹے تے لعنت تے ہزار دا
مولوی بیان کرتے ہیں کہ مینوں کی پوچھنا پیا کنگر ملے ایک مولوی نے بیان کیتا آندا جی انہاں آخیا میں تے دھوبی ہاں پیر صاحب دا میں بھی نواں نواں مولوی بنیا سا وہ آندا میں دھوبی ہاں پیر صاحب دا میں کیا مولوی صاحب روایت پوری بیان کری دی ادھی نہیں کری کہندا پوری کی میں ایک میں کیا پیر صاحب دا دھوبی سی ایک پیر صاحب دا نائی سی ایک پیر صاحب دا موچی سی میں کہ رات پوری بیان کر ایک پیر صاحب دا جٹ بھی دانے گلتا رہا سی ایک یاری پکاؤں پیر صاحب دی سارے نہ لے گا گپ جوڑی آدھے ہیں تو میں کہ تو قرآن کی آیت پڑھی ہے شرم کرا عبداللہ تا بدنام ہے مینو تا گانا کر دے ہو کہ میں تے غلط عقیدے دے چھری پھیر رہا سبق یاد کر لو تہنل تہن مینوں سبق ملنا ہے میں قسم اٹھا کے کہنا جس ویلے ویکھیا جدوں بوتے کالے پی گئے تو انہوں نے پھر کر لیا جناب اگے بانگ پھڑ لیا انہیں آخیا میں دھوبیاں پیر صاحب دا میں تانوں چھڑنا نہیں ایک مولوی پرے آندا ہے میں ہور رات بیان کرنا او مولوی آندا عبد القادر جیلانی جدوں اللہ نوں پیارے ہو گئے تے منکر نکیر نے پوچھیا عبد القادر نوں کہ من ربو کا رب تیرا کون ہے او آندا پہلو میرے نال گل کرو پہلے میرے نال گل کرو اے ابو بکر نوں ضرورت نہیں پے گی اے عمر نوں ضرورت نہیں پینی اے عثمان علی نوں ضرورت نہیں پینی آندے نے پہلے میرے نال گل کرو کہ کی پہلے مینوں جواب دیو جدوں اللہ پاک نے جو آکھیا میں بندے بناؤن لگا تساں کیوں آکھیا نہ بناؤ میں اگے کھڑے پوچھن دیا اے میں تقریراں سننا چاہتا تو کیوں آکھیا سی اودوں تساں کہ نہ بنا انہاں نوں سروس پھر جی سانوں تے پتہ کوئی نہیں رب کول ہو کے آونے انہیں آکھا ایک دی باہ پھڑ لئی تے دوجا آسمان تے گیا تے قوم آ کے سبحان اللہ یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے پڑھ لیا پیر صاحب نے کیوں نہیں میں تو انج کلا بولو نا انج کلا سمجھ رہے ہو
آڑے میرے قریب نویں نویں آئے ہو میں پوچھنا چاہنا نواں مال بڑا ہے ماشاءاللہ میں پوچھنا پیار نال آئیے سنیے دھیان نال انہاں باتاں تے غور کرو دھیان نال آندے نے ایک دی باں پھڑ لئی تے دوجا آسمان تے گیا ربا کی کریے فرمایا جویں جان چھوڑ دی چٹال ہو میرے بس دی بھی گل نہیں غور کرو یہ جلسے ہون رہے نے یہ تقریراں ہون رہی نے جھوٹے تے لعنت جنہیں گلاں نہ سنیاں ہون میری نہیں عادت گپاں مارن دی میں چاہنا اور سنتے ہیں اور پہلا پسلا پوچھا جانا ہے من ربوں کا رب تیرا کون ہے اسی انشاءاللہ آکھاں گے ربی اللہ کر لو یاد رکھو ربی اللہ ہر کہ ربی اللہ یہ سب یاد کر لو دھیان نال جب پوچھا منکر نکیر نے من ربوں کا رب تیرا کون ہے اساں آکھنا ربی اللہ جب پوچھنا پھر انہوں نے ماں دینوں کا تیرا دین کہڑا ہے آخر وہ دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے آئے میں قربان جاواں اور بولو تے صحیح اسے کنے آکھنا ہے میں حنفی ہونا ہے اسے کنے آکھنا ہے میں شافعی ہونا ہے اسے کنے آکھنا ہے میں مالکی ہونا ہے اسے کنے آکھنا ہے میں حنبلی ہونا اسے کنے آکھنا ہے اور میں قادری ہونا اور میں چشتی ہونا راتی دے پیچھے کر کے بیٹھے نا اسے کنے آکھنا ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں جو بندی ہونا میں بریلوی ہونا میں فلانا ہونا میں قادیانی ہونا اسے آکھنا پینا ہے دین علیہ السلام اسے کہنا پینا ہے اور میرا دین اسلام ہے میرا دین حنفی نہیں ہے میرا دین شافعی نہیں ہے میرا مذہب حنبلی نہیں ہے میرا مذہب قادری نہیں ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال ساڈا سارے دا مذہب اسلام ہے ہاتھ کرے کر کے سارا ملک یہ بولا ماشاءاللہ کوئی بات نہیں گھبرانے کی لوڑ نہیں میں قربان جاواں اور کی گلاں کیا کرنا ہے کہ تیجا سوال کی ہونا ہے من نبیک تیرا نبی کہڑا ہے میں تو مرغئی نو پوچھے ہاتھ قادیانی نو تو ادو آکھے گا میرا نبی غلام محمد قادیانی ہے آندا کیوں یہ میں کہا اتنے نہیں رکھنا اتنے جی جان چھڈو سمجھو دھیان اتنے کہنا پینا ہے اور جدو آخنا من نبی کا تیرا نبی کہڑا ہے ادو کہنا پینا نبی محمد اور میرا نبی میرا محمد ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اب مولوی آ گیا وہ گل لب لیے چکے والی نبی پاک نے فرمایا یہ بھی سوال ہوئے گا ما كنت تقول في هذا الرجل تیرا اس بندے بارے کی خیال ہے پھر مولوی شروع ہو گئے نہ بولے من ربوں کا تھے نہ بولے ماں دینوں کا تھے نہ بولے من نتیجوں کا تھے اور گل آ گئی ما تقول في هذا الرجل اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے سوال کیتا جائے گا پھر مولوی آندا ہے دیکھیا پھر نبی پاک ہر قبر وچ تشریف فرما ہوندے نے کہ نہیں میں ایک مولوی نو کہا میں کہ اللہ نو پیارے ہون تو پہلو بھی ہر قبر وچ جاندے سن یا پیارے ہون تو بعد گئے نے مولوی پھس میں کیا نبی پاک دے جب اللہ نو پیارے ہو گئے وصال فرما گئے فوت ہو گئے ادو پہلو بھی ہر قبر سے جاندے سن یا فوت ہون تو بعد اندر اندر جاندے نے آندا جی تانوں نہیں پتا پہلو بھی جاندے سن میں اللہ پتر پہ ہن قابو آ گیا پہلو بھی جاندے سن ہر قبر وچ اکھے ہاں جی میں کیا نبی پاک نے آکھیا مینوں نہیں دسدی فلانی عورت یا فلانا بندہ فلانی عورت سیاہ فام جڑا رب دا گھر صاف کردی سی مولوی نے سنی نا حدیث آندا پانی دا گھٹ پیا جے میں کہ انشاءاللہ
اللہ میں سیداں دے پانی پیا کرایا سننا میں کیا نبی پاک نے فرمایا مینوں عورت ملتی نہیں پئی مینوں دستی نہیں پئی جڑی مسیح صاف کر دی تھی صحابہ نے آخیا محبوب جی وہ تے فوت ہو گئی ہوئی ہے اساں انہوں دفن کر چھڑیا ہے فرماتا نے دلونی الا قبرہا جی دلونی الا قبرہا مینوں دی قبر وکھا دیو مینوں اوتھے لے جاؤ میں جا کے دعاواں کراں میری دعا نال میری نماز نال قبر نورانی ہو جائے گی اللہ ایک حدیث ہوندی ہے میری دعا نال میری نماز پڑھن نال اودی قبر روشن ہو جائے گی مینوں اودی قبر تے لے جاؤ اونے رب دا گھر صاف کیتا ہویا ہے تے میں جا کے دعاواں کراں اودے واسطے میں جڑا رب دا گھر صاف کرے او تے دعاواں دا حقدار ہے تے رب دا گھر آباد کرے تے رب دے گھر دے اندر او دل دے تے رب دے گھر دے اندر پیسے لاوے تے رب دے گھر دے اندر آواز اچھی کرن واسطے لاؤڈ سپیکراں دے استعمال کراوے تے رب دے گھر نوں آباد کرن واسطے قرآن دی تعلیم لیاوے اودے درجے کنے ہو سکدے آپ نے فرمایا مینوں اودی قبر دکھاؤ جے اودی قبر وچ گئے سن حساب کتاب دے ویلے تے پوچھی کیوں مولوی جی رب دا واسطہ دے پھر تسی کہو گے کہ اس حدیث کا معنی کی ہے ما تقول فی ھذا الرجل فی ھذا الرجل اس بندے بارے تہاڈا کی خیال ہے ھذا اسم اشارہ ہے کہ نبی پاک نے ابو بکر نو آخیا سی اس بندے دے بارے کی خیال ہے یا عمر نو آخیا سی اس بندے دے بارے کی خیال ہے اگے آندا ہے ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد لفظ بخاری گل سمجھ گئے ہو نا تیرا اس بندے کے بارے کی خیال ہے کہ محمد کے بارے سوال ہوئے گا تو نبی پاک نے اشارہ کدھر کیتا کتاباں لکھی گیا مولویاں پہ بڑا کچھ ہوں گیا اللہ نے مجھے توفیق دیتی کہ میں ملک اندر مسئلہ سدا کیتا نبی پاک نے اپنی انگل کے نال اشارہ کیتا حاضر رجل اس بندے محمد کے بارے سوال ہوئے گا حضرت نے اپنے آپ کو پیش کر کے آخیا یہ نہیں آخیا کہ اس بندے دے بارے اس بندے بارے نہیں اس بندے بارے یہ مشارہ کریم واسطے بہت اچھا ہے بعید نالوں اس بندے بارے سوال ہوئے گا ساڈا عقیدہ ہے سانو اللہ پوچھے گا نبی پاک دے بارے یہ ابھی کی کہاں گے مسلم جاؤں ہے ہوا عبد اللہ ورسول ابھی اوتے نہیں کہنا ہوا نور من نور اللہ اساں اوتے کی کہنا انشاءاللہ یہ حدیثاں صحیح ہوندیاں نے کہ ہوا عبد اللہ ورسول اور مواہدین کہن گے میں نو جاننا اے اللہ دا بندہ تے او دا رسول ہے غور فرماؤ میں گزارش کی تھی بڑے اچھے انداز میں اس گل کو سمجھو میں لڑ تک نہیں لیا خرافات تو بچو اور مسئلہ رہ گیا کہ مولوی جی عذاب قبر ہوندا ہے انشاءاللہ فٹافٹ میں حل کر دیں لمبا چر لاؤنا ہی 15 منٹ پہلو تو میں گزارش کراں گا جڑے آندے نے ہوندا ہے قبر میں جان کے انہاں ہوے گا تے پتہ لگ جائے گا ہوئے گا بولو بولو نہ بولو پتا لگ جائے گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں گزارش کرنا عذاب قبر جڑا نا یہ عین الیقین نہیں کہ جو مینون بالغیب دے داخل ہے اچھا نال دیکھنا نہیں وہ دیکھنا ادو ہی ہے جدو پلے پہ گیا گل سمجھ گئے آیا کہ قرآن میں چاہتا ہے بخاری میں چاہتا ہے مسلم میں چاہتا ہے میں گزارش کروں گا کہ کہ کوئی کتاب نہ لگے تو مشکات کر لو یہ بڑے بڑے مولوی بابو نہ مشکات کر کے کتاب ایمان کر لو کہ بابو اسباب قبر کا عذاب قبر کر لو وہ پہلی حدیث کر لو جو عذاب قبر کے بارے مشکات والے نے بات بتا ہے
کہندے نے کہ اللہ دا نبی قرآن پڑھدا پڑھدے فرماندے نے جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت بالحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ مومناں نوں قول ثابت دے نال بولو قول ثابت دے نال کدے نال کلمے دے نال پختہ رکھے گا انہاں دی دنیا دی امتحان امتحان نال بالحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا دی زندگی وچ بھی آخرت تو مراد نبی پاک نے عذاب قبر لے آئے اور قبر دی زندگی لئی ہے۔ امام مسلم نے دیگر محدثین نے آخیا نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت نازل ہوئی ہے عذاب قبر دے بارے۔ یہ پکی گل ہے، تو سنیا مولویوں کو کہ منکر نکیر آنے نے، میں اشارے کر گیا ساری حدیث کا خلاصہ بیان کر گیا کہ سوال جواب ہونے۔ اب وہ مولوی کی آتے ہیں، کئی مولوی جگڑے ہوئے عذاب قبر دے منکر، مولوی کئی فلسفی، کئی ماڈرن لوگ، کئی جدید لوگ موت کا انکار نہیں کرتے، عذاب قبر کا آتے نے مولوی جی ہم نے لاش پئی ہوگی وہ حساب کتاب ہوں ہوگی انہوں مار پی ہوگی تو کوئی شاید جستی شاید جستی گل بڑی عجیب ہے۔ میں پھر سمجھاوا بورے جاری کی گل چل کے میں پھر سمجھا جا پھر بعد وہ آ کے جی وقت دسو سامنے بھی ایک مسجد پی ہے وہ حساب ہو رہا ہے انہیں گردوں پہنیاں دے دیا میں بھی جوان سا ادو واہ میں وہ لک چ بڑے زور دی مکہ ماری ایڈے زور دی ماریا کہ وہ رون تک پہنچ گیا۔ میں کہا تینوں کی ہوا ہے؟ اگر درد ہوئی ہے میں کہا درد بخا بولو تو صحیح بولو بولو نا۔ میں کہا میں جو پتہ تینوں مکہ ماریا ہے کہ جوانی کا مکہ وجا ہے انشاءاللہ لیا تو نہیں ہوں تو درد بخا ہوں کتنے اگر آ ہوں میں کہا مجھے درد دیتی نہیں تو درد بخا دے میں تو عذاب قبر بخا دینا۔ ہر گل ویچ کے ایمان نہیں لیا جب خبر یقینی ہو جائے گل سمجھ گئے ہو جب خبر یقینی ہو جائے دو بندے آ کے آخ دے میں چن چڑیا ویکے آئے پاویں آپ نہ ویکے عید کرنی پائے گی اور بولو دے صحیح اور دو بندے نمازی آ کے آخ دے میں چن چڑیا ویکے آئے پاویں تو ویکے نہ ویکے روزہ رکھنا پائے گا اور گل سمجھ دو دھیان نال اور دو نیک بندے گواہی دے دے روزے رکھ لے دے نے عیداں کر لئی جاندیاں نے یہ سارے نیک ایک بننے یہ ساری دنیا ایک بننے میرا تے تیرا نبی کلا ایک بننے جی خبر صادق ہوے انہوں مننا چاہیے پھر کی کہن گے پتا جی انجی کہن گے جی مشرکی نے مکہ آندے سن عذاب قبر بکھائیے تانوں آندے نے مولوی جی یہ تے من لیا جب تہاڈی گل مننے تے قبر تے عذاب ہوندا ہے تے کئی بندے ایسے بھی نے جنہاں نوں شیر کھا جاندے نے بگیار کھا جاندے نے ڈب کے مر جاندے نے پانی دے وچ مر جاندے نے تے انہاں نوں عذاب کیویں ہوندا ہے یہ تے قبر دی گل ہے کیا جتھے جاندا مردہ اوتھے ہی اودی قبر ہے۔ مولوی صاحب یہ مینوں کیا پوچھنا ہے کہ کیویں ہوندا شیر کھا جاندا بگیار کھا جاندا ہے اور سنتے ہن جتھے وہ جسم پہنچ جائے اوتھے حساب شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ قادر ہے بخاوا بخاری کر رہا تھا ایک باپ نے اپنے بیٹیاں نوں آکھیا میں گناہگار بڑا میں ڈرنا بڑا عذاب قبر تو ڈرنا حساب کتاب تو ڈرنا رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈرنا جدوں میں مر جاواں میریاں ہڈیاں ساڑ گئے تے مینوں ثواب بنا کے او دریا وچ روڑ دے آ جے مینوں دفن نہ کریا جے میں اس قابل نہیں رب دے سامنے کھڑا ہو سکا میں بڑا گناہگار ہوں میری سواب نہ آگے سٹو دریا اب رڑ جائے گی جدو سوار رڑنا پی بخاری دی حدیث ہے علماء بیٹھے ہوئے نے اللہ پاک نے آکھیا کن اس والے کٹھی ہو جا اللہ نے کون آکھیا تے بندہ بن کے زندہ ہو کے باہر بہ گیا۔ بولو تے صحیح وہ سوا نو بندہ کنے بنایا ہے اب بول سی دھیان سوا نو بندہ کنے بنایا ہے
بندہ بنا کے دوبارہ زندہ کنے کیتا ہے؟ جڑا اللہ سوا کٹھی کر کے وہ بندہ بناؤن تے قادر ہے، انہوں زندہ کرن تے قادر ہے، وہ شیر دے اندر بگیار دے اندر مچھیاں دے پیٹاں دے اندر بھی حساب لین تے قادر ہے۔ کیا گلاں تے کرتے ہو؟ پھر نبی پاک جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچر سے بیٹھے ہوئے نے، انہوں سواری عرب دی پسندیدہ سی کچر سواری، کوئی توہین دی گل نہیں۔ کچر ہن بھی بڑے مہنگے جوان کچر سے، نبی پاک دا کچر سے بڑا حسین و جمیل سی، اج دی 50 روپے مہنگا سی۔ میں نے کہا یار تو گڈی بازار نہیں جا سکتا؟ میں کیا نبی پاک دی جڑی سواری سی نا اٹھنی سارے مدینے نال والا سی، اچھی بھی سی، حسین بھی جمیل بھی سی، تے میں سارے نال وڈے بھابی مسیتاں دا امام ہاں تے میرا تے حق بندا 50 مول لین دا۔ کیسیاں گلاں کرتے اور ادوں دی اٹھنی اج دی 50 دا وقت مل گھٹ ہے۔ غلط کہہ رہے صحیح کہہ رہے؟ اج کل دے ملک اج دے ملک ہی بن گئے۔ نبی پاک بیٹھے نے کچے سے قبرستان تو گزر رہے ہیں، 5-6 قبر آگے آ گئی، آپ نے دیکھا 5-6 قبر والوں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے سندن متن۔ آپ نے عذاب ہوں کتنے ویکھے؟ آسمان سے ہوں ویکھے 5-6 قبروں اتنے عذاب ہوں ویکھا ہے۔ توجہ میرے وال، آپ نے ویکھ کے کی آخیا ہے؟ کوئی جانتا بندہ یہاں قبر والوں حتیٰ کہ عذاب سن کے آپ کا کھچر بج گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا قبر والوں کہتے ہیں حضور یہ 5-6 قبر مشرکاں دیاں نے۔ آپ نے فرمایا انہوں بڑی مار پا رہی ہے، انہوں بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ کتنے ہو رہا سی؟ اس زمین والی قبر میں کتنے اور قبر میں عذاب تو ہوتا پر آس قبر نہیں ہوتا۔ وہ میں کہا تیرے مامے کا گل قبر وہ کتنے قبر ہے؟ وہ نشان نہیں کر۔ میں جواب دینا آدھے روح نو عذاب ہوتا، میرا عقیدہ میرا عقیدہ کہ روح نو رات بھی پہنچتی ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن رب نے تعلق قائم رکھا ہے روح کا تے جسم کا۔ وہ تعلق قائم کرن تے بالکل قادر ہے۔ خیال بندے نے کوئی گل پھل نہیں ہوتی ہے، چھڑ کوئی نہیں۔ مینو ایک آدھا حافظ صاحب تو راتی تقریر کی ہے ریحان چیمے میں کیا تقریر کرنا آندا تو تقریر کی ہے تو آخیا ہے کہ شیطان جہنم میں جائے گا، اگ میں سڑے گا، وہ بھی اگ تے وہ بھی اگ، یہ اگ نو اگ کیویں ساڑ سکتی ہے؟ یہ تیری گل غلط ہے۔ یہ زمین سی پتھر ورگی سخت تے دن سن کتے دے بیائی دے، وہ حلوا ہوں دیا میں فری ایک نکی جی میں انہوں ماری اج کر میں کہا درد ہوئی آندا ہو یہ میں کہ یہ بھی مٹی تو بھی مٹی نوی گل نواں طریقہ کر لیں گے، عقل اگے ڈائی آؤ گے۔ سن لو مسلمانوں، عقل نہیں کم کر سکتی نقل کے مقابلے۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہاں قبر والے عذاب ہو رہا ہے، 2 قبر دونوں کے بخاری دی حدیث، آپ نے فرمایا انہاں 2 قبر والوں عذاب ہو رہا ہے۔ آندے جی نبی پاک دا معجزہ سی، کدا معجزہ سی؟ جی اتنے عذاب نہیں سی ہو رہا تے جتنے ہو رہا سی اتوں رب بخا دینا، وہ جتنے ہو رہا اتوں ہی بخایا ہے نا۔ اور یہ بھی گل سن لو نبی پاک نے فرمایا جدو قبر دے اندر عذاب ہوندا ہوئے انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن سکتا، ڈنگر سن سکتے ہیں، پرندے سن سکتے ہیں۔ میں اس کے اتنے کرا عمل کر کے دیکھا، خدا دی قسم میں قبرستان مجھاں داخل کی جان کے کہ مجھاں منہ چک کے ڈال کے بچ پئی۔ ابن تیمیہ دے وقت میں کہو رحمت اللہ علیہ، یہ مسئلے جڑے نے شیراں تو بغیر ہوندے نے، انہاں نوں دھیان نال سمجھو۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے وچ عجیب منظر کہ ایسی قبر سی جڑی مجھ تو گھر آئی کٹ سی، جڑی گاں نوں، جڑی بکری نوں، جڑے گھوڑے نوں بن پینا اونوں اوتھے کھڑنا ایک قبر تے، وہ مزار بن گیا ہولی ہولی اوتھے جانا تے اونے نسنا بجنا تے او سارا بن ٹوٹ جانا تے درد نوں آرام ہو جانا۔ کسی نے آخیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تو آنا ہے قبراں تے بندا کچھ نہیں، فلانی قبر دے کام یہ ہوگے جنہوں نے بن پے آرام آ جاتا۔
ابن تیمیہ آندا مینوں لے جاؤ اتنے میں دیکھا وہ کیسی قبر ہے جتنے بن ٹوٹ جاندے نے کھڑی اتنے فرمان لگے پچھو سارا کھاتا ہے ایک قبر کی جدو توڑ تک پہنچے تے قبر صحیح نہیں تے قبر مشرک دی فرماندے اینو عذاب ہوندا ہے تے گھوڑا جاندا قبر تے جو چیخاں ماردا عذاب نال تے او دا بن ٹوٹ جاندا ڈر کے یہ جے کنڈے کڈن تے حدیث کڈن اسی ایویں نہیں من جاندے فلانے نے الٹاتی آتا ہے گل سمجھو جہنم عذاب قبر دے بارے ہن میں کوئی گل نہیں کردا نبی پاک دے ہائے ہائے زوجہ محترمہ ساڈے گناہگاراں دی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ مطہرہ مزکیہ انہاں دے کول یہودیہ عورت آئی آندی ہے میں امی مینوں خیر پا دے میں غریب نہیں ہاں امی نے خیر پائی تے آندی اللہ تینوں عذاب قبر تو بچائے امی آندی ہے میں یہ گل اجے پہلی بار سنی جب انہیں آخر اللہ عذاب قبر تو بچائے تو میں یہودیہ عورت حیران ہو گئی کی آخر مینوں اگے نہیں پتا یہ کہڑی گل ہے سارے مسئلے موجود یاد ہوتے ہیں کئی مسئلے نہیں بھی یاد ہوتے ایک میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے میں کہا مینوں نہیں یاد میں کہا نہیں یاد میں کہا نہیں یاد کہ تمہیں نہیں یاد میں کہا میں کون کئی مسئلے سے آپ یاد ہی ہوں میں کون پر مولوی ہوں یہ نہیں آتا کہ مینوں یاد نہیں انہوں پتا جی میں کہتا کہ مسئلہ مینوں یہ نہیں یاد کہ میری دکان سے ماری ہوگی وہ ویسی آتا مسئلہ تو ہے بزرگوں نے یوں فرمایا تھا قربان جاواں میاں شاہ طریقہ جن آخیا مینوں نہیں پتا کہ میں انہوں ٹھرائی رکھیا میں انہوں آخیا پٹھا گدرا چلی جانا ہی اور کھوائی جا اور کھوائی پٹھاری رہ کری چلی جانے گھر کی کاری نہیں چاہتی میں انتظار کر رہی سا کہ حضور آئی جان چاہتے نے ادھر نبی پاک بھی آ جی امی آخیا میں وہ سنا رہا نبی علیہ السلام بھی آ گئے تو فرمان لگے یہودیہ کی آخر نہیں جے میں خیر پائی ہے مینو یہ آخیا تینوں اللہ عذاب قبر تو بچائے یہ کی مان ہے نبی پاک نے آخیا ول حق یہ سچی گل کہن رہی ہے عذاب قبر ہے اور نبی پاک فرماندے نے یہ یہودیہ دی گل سچی ہے ایسا عذاب قبر دا مینوں پتا ہے عذاب قبر ہے نبی پاک نے اوتے پھر کی آخیا کہ تایات پڑھ کے درود پاک پڑھ کے کی پڑھیا کرو امی آندی حضور بھی پڑھ لگ پے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم میرا مطالعہ کہندا ہے کہ انہوں ضرور پڑھنا چاہیے میرا مطالعہ میں اپنے ہاتھ کیتا جے میرا مطالعہ کہہ رہا ہے محدثین روایتاں پڑھ کے کہ انہوں ضرور پڑھنا چاہیے یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے کہ نبی پاک نے ساری عمر پڑھیا کوئی قاعدہ صارفہ کوئی نہیں اس واسطے انہوں پڑھنا چاہیے یہ ترجمہ کی گیا یا اللہ میں عذاب جہنم کو پناہ منگنا تے میں عذاب قبر کو پناہ منگنا دنیا دیا مصیبتاں پریشانیاں تے قرضیاں کرو بڑی جامع دعا ہے یاد کرنی چاہیے اور اتہ یاد پڑھ کے نماز میں ہر اتہ یاد تے درود پاک جروں پڑھنا ادو بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے کیوں بھائی جدو آپ نے عذاب قبر نو حق آخیا ہے کہہ دو اسی بھی حق کرنے ایک اور روایت سن لو نبی پاک نے قبراں دا عذاب ہوندا ویکھ کے کی آخیا ہے کہ جے مینوں ڈر نہ ہووے ایدا کو جواب دے کے ویکھ جواب دے تو میں انعام دے گا 5000 روپیہ جہاں عذاب قبر دا من کرے یہ قبر نہیں ہو رہا اللہ نے روح نال تے قبر دے جسم نال تعلق جوڑیا ہے اور تعلق جوڑن تے قادر ہے کہ روح نو عذاب ہوندا ہے تے قبر تک اثر ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا جدوں رات پہنچ ہے اللہ قبر نو وسیع کر دیندا ہے اتنی وسیع کردا ہے کہ حد نگاہ تک خوشبوواں آن لگ پیندیاں نے جدوں عذاب ہوندا ہے تے قبر نال تنگ کر کے پسلیاں توڑ دیندا ہے اور ہور کیڑی قبر ہے آپ نے فرمایا جے مینوں یہ ڈر نہ ہوے
کہ تسی مردیاں نو قبراں وچ دفن کرنا چھڈو گے کہ میں رب کے دعا کراں لداؤ تو میں دعا کراں اللہ نو آکھو کہ یا اللہ میری امت نو انہاں نو عذاب ہوندا بخا دے میں تاں نہیں دعا کردا کہ تساں عذاب ویکھیا تے تساں مردے دفن نہیں کرنے یہ آپ نے یہ آخیا ہے کہ تساں مردے دفن نہیں کرنے وہ کیڑی قبر سی دے بارے آپ نے آخیا وہ عرضی قبر ہے سی کہ نہیں وہ زمیناں دی قبریں آخر کے یہ جواب ہے کوئی مولوی کوئی عالم دین کئی اتنے اج آئے نے میں شکلاں ویکھن ڈیا انہاں دی مینوں پتہ ہے وہ بڑے نے مسلمین اتنے کئی مسلمین آئے بیٹھے نے آج رکے چلو مینوں سوال کرو میرے اگے تسی کہڑے مسلمین ہو تسی کفر جین ہو نبی دی بات کا انکار کر دے جی چھوڑو کر نماز تو بعد مینوں پوچھے کتنے لکھیا نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میں دعا کراں اللہ اگے وہ عذاب ہوندا وکھائے میں تاں دعا نہیں کردا کہ تساں موجودہ قبراں وچ مردے دفن نہیں کرنے یہ عذاب قبر حق نہیں تے آپ نے یہ کیوں آکھیا اس واسطے عقیدہ بنا لو اج بار بار مسئلے بیان نہیں ہوندے ہر جمعے رکے ہوندے سن بھی عذاب قبر بیان کرو عذاب قبر بیان کرو ہن یقین ہو گیا جے بڑیاں حدیثاں دے آن ڈیاں نے میرے ذہن وچ اللہ کے دعا ہے اللہ محنت قبول فرمائے اللہ دین دا خادم بنائے بھائی جان اللہ دے کولوں نمازاں چ عذاب قبر تو پناہ منگیا کرو امجد کیس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے